مشہد مقدس میں مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں امام کے حرم میں دفن ہے. ایک اپنے شاگرد کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور گریہ کر رہے ہیں. شاگرد نے پوچھا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اللہ نے میرے مقام بڑھا دیا ہے. تو کہا اس میں گریہ کی تو بات، اس میں تو خوش ہونا چاہیے. کہا میں گریہ اس لیے کر رہا ہوں جو مجھے اس سے پہلے مقام دیا تھا، اس میں جب کوئی میرے پاس پریشانی لے کر آتا تھا میں دعا کرتا تھا، اس کی پریشانی ہٹ جاتی تھی. لیکن اس مقام پہ مجھے آگے سمجھ میں آیا وہ اس کی پریشانی خدا کی طرف سے امتحان نہیں تھا، خدا کا فضل تھا اس کے اوپر، اور میں دعا کر کے اس فضل کو ہٹا دیتا تھا. ہمیں نہیں پتا ہم جس میں زندگی کو، جہاں ہماری کامیابی کی ڈیفینیشن بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہاں ہماری مشکلات کی ڈیفینیشن بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہم جس کو مصیبتیں کہتے ہیں، ہم جس کو پریشانیاں کہتے ہیں زندگی میں، اصل وہ پریشانی نہیں ہے، وہ خدا ہمیں آزما رہا ہے. کیوں آزما رہا ہے؟ تاکہ دیکھے ان میں سے میرے اچھے بندے کون سے ہیں، یہ صبر کتنا کرتے ہیں، یہ تحمل کتنا کرتے ہیں، یہ شکر کتنا کرتے ہیں، اور یہ ان سب پریشانیوں میں میری طرف کتنے متوجہ ہیں. خدا یہی چاہتا ہے. اور خدا کو کیا پرابلم ہے مجھے آپ بتائیں؟ خدا کسی کو مثلا اولاد نہیں دیتا، خدا کسی کو روزگار میں تنگی پریشانی دیتا ہے، کیوں ہے؟ خدا کے لیے وہ خزانوں کی کمی ہے؟ نہیں ہے. خدا اصل میں یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کو اپنی طرف لانا کیسے ہے. جب اس پریشانی کو وہ پریشانی نہیں سمجھے گا، وہ پریشانی اس کے لیے ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پریشانی کا تعلق آپ کے احساسات سے ہے. درد کا تعلق کس سے؟ محسوسات سے. اگر درد ہو، چوٹ لگی ہوئی ہے، لیکن آپ کو کوئی اور چوٹ لگ جائے، کوئی اور غم ہو جائے تو آپ کو درد کیا ہو جاتا ہے؟ بھول جاتا ہے. جب آپ کو ایک پریشانی اور غم اور ایک چیز میں مبتلا ہوں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ غم اور مبتلا مجھے پروردگار کے قریب کر رہا ہے، تو وہ درد اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے. وہ کیوں انسان پریشان ہوتا ہے، کیوں انسان بڑے بڑے اولیاء خدا کے اوپر جب مشکل آتی تھی، ان مشکلات کو وہ اللہ کی طرف بڑھنے کا وسیلہ سمجھتے تھے. علامہ طباطبائی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد آیت اللہ قاضی طباطبائی ان کے ساتھ تھا. مجھے پیسے چاہیے تھے کہ میں واپس جاؤں نجف سے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو میں نے کہا اپنے استاد کے پاس جاتا ہوں، کچھ قرض لے لیتا ہوں. جب میں اپنے استاد کے پاس گیا تو اسی وقت ان کا بچہ آیا اور اس نے کچھ کھانے کے لیے، کچھ چیز لینے کے لیے پیسے مانگے. تو انہوں نے دونوں ہاتھ اپنی جیب میں ڈالے اور باہر نکالا اور کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے بیٹا جو میں تمہیں دوں اس کے لیے. ہاں اتنے بڑے عالم تھے، جھوٹ بھی نہیں بول رہے تھے کہ نہیں ہے بچے کو، نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نہیں ہے پیسے ہوتے ہیں لیکن ہم بچوں کو یہ نہیں کہیں، جھوٹ نہ بولیں بچوں سے پیسے نہیں ہیں. بیٹا یہ ابھی آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ میں آپ کو دلا نہیں سکتا. ہم باتوں پر چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں سے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہا مگر میں نے ان کے چہرے پر دیکھا کہ ان کے چہرے پر کوئی شکن نہیں آئی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی طرف سے اس بات کو اپنا فضل و کرم سمجھتے تھے خدا کا، کہ خدا نے اگر نہیں دیا خدا بہتر جانتا اس کو دینا کب. یہ کمال کیسے اطمینان حاصل کرے؟ وہ تب حاصل کر سکتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اس وجود کے آگے دیکھے وہ ہے کیا. انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو، فقیر ہو. کس کے آگے؟ اس کے آگے، اللہ کے آگے. وہی غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. ہم سب، لیکن وہ کہاں ہے زندگی میں؟ ہم کتنا اس کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کتنا کرتے ہیں. ذکر نور. حضرت موسیٰ حدیث سنانی ہے اور بھرم مجھے کچھ حصہ آپ کی خدمت میں. حضرت موسیٰ پروردگار نے کہا تم میرے لیے کیا کرتے ہو؟ کہا میں آپ کے لیے نماز پڑھتا ہوں، میں فلانا کام کرتا ہوں، میں فلانا کام کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. پروردگار نے موسیٰ تم نماز پڑھتے ہو، نماز تو دین ہے، دین ہے، نماز پڑھو گے تو دیندار رہو گے، میرے لیے تھوڑی پڑھ رہے ہو. فلانا کام کرتے ہو تو تمہارے اپنے لیے کر رہے ہو، روزے رکھتے ہو تو تم جہنم کی آگ سے بچ رہے ہو،
فلانا کام کرتے ہو تو تم فلانے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ یہ تو سب تم اپنے لیے کر رہے ہو. آپ بولے ہم تو نماز پڑھتے ہیں. نماز تو واجب ہے، نماز تو آپ پڑھیں گے تو کوئی ثواب تھوڑی ملے گا. اور گھبرا کے بولے مولانا ایک ہی تو چیز کرتے ہیں وہ بھی نہیں ملے گا تو پھر کیا ملے گا؟ ہاں بھائی، واجب ادا کرنے میں کوئی ثواب تھوڑی ہے. واجب ترک کرنے میں گناہ ضرور ہے. واجب ہے سانس لینا کیا ہے؟ واجب ہے. نہیں لیں گے کیا ہوگا؟ مر جائیں گے. تو نماز ایسی ہی ہے، نماز تو واجب ہے. یہ تو آپ نہیں پڑھیں تو گناہ ہے، پڑھنا تو کوئی ثواب نہیں ہے. تو آپ کیا ہے ایسا زندگی میں جسے کہیں پروردگار تیرے لیے ہے؟ نماز تو بعض اوقات میں تو جیسے اپنی عادت سے پڑھتا ہوں، چھوٹ جائے تو پریشان ہو جاتا ہوں، پڑھی نہیں، پڑھنی ہے. اور پڑھتا بھی ہوں تو کیسے پڑھتا ہوں؟ اللہ اکبر کرتا ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہوں. رکعتیں بھی بھول جاتا ہے آدمی، بعض سجدے بھی بھول جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں جماعت سے انسان کو نماز پڑھنی چاہیے. کم از کم مولانا کی تو نماز قبول ہوگی، باقی اسی چکر میں سب کی ہو جائے گی قبول. یہ ضروری ہے کہ انسان بہرحال. اب میری تو نماز ہی ایسی ہے، میں اللہ اکبر کرتا ہوں، پوری دنیا کے معاملات آنا شروع ہو جاتے ہیں نماز کے اندر، پھر نماز ختم ہو جاتی ہے. تو میں خدا کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ اور میں وہ نماز کیسے پڑھوں جو واقعاً اس طرح ہو، ایسی پتہ نہیں ہو نہ ہو. ایک سجدہ اگر آدمی، معصوم کا قول ہے، اگر ایک سجدہ آدمی ویسا کر لے جیسا خدا چاہتا ہے، وہ ایک سجدہ ہی اس کی زندگی کافی ہے. اس لیے کہتا ہے کہ انسان نماز معراج ہے مومن کی. یعنی انسان جب وضو کرنے جا رہا ہے اس وقت سے معاملات شروع ہو جاتے ہیں اس کے. طہارت، پاکیزگی، باطن. کہاں جا رہا ہے؟ کس سے ملاقات پہ جا رہا ہے؟ ابھی آپ کسی بڑے شخص سے ملنے چلے جائیں، آپ کپڑے وپڑے دیکھیں گے، آفس میں جا رہے ہیں ٹائی صحیح کر رہا ہے آدمی، کپڑے شرٹ صحیح کر رہا ہے، بڑا اپنے جوتے صاف ستھرے ہوں. کیوں؟ جی باس ملنے جا رہے ہیں، آج سی او سے ملنا ہے آج، اور جو کائنات کا مالک ہے اس سے ملنے کے جا رہا ہے، اس کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ جبکہ رسول خدا فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا فرماتے ہیں جب نماز پڑھو لباس اچھا پہنو، خوشبو لگاؤ، کنگھی کرو، یہ سارے کام کر کے جاؤ. میں نے کہا بس پڑھ لی ٹھیک ہے، ایسی ٹھیک ہے. ملاقات کہاں ہے؟ ملاقات، گفتگو کہاں ہے پروردگار سے؟ میری زندگی میں خدا کہاں ہے؟ کربلا میں اور کیا تھا جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں؟ کربلا میں کیا ہے؟ کیا ایسی چیز ہے جسے امام حسین جس کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہیں؟ کیا ہے کربلا میں؟ اس مالک کے سوا کربلا میں اور ہے کیا؟ اس لا الہ الا اللہ کو بچایا ہے حسین نے. یہ لا الہ الا اللہ میری زندگی میں کہاں ہے؟ یہ میری ذمہ داری ہے. جانے میں وہ مجلس ہمیں اسی طرح متوجہ کرتی ہے. مجلس ہمیں پروردگار کی طرف لے کے جانے کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین پورے کاروان کو کربلا لے کر پہنچے اس لیے ہیں کہ تا قیامت تک کی بشریت کو جب بھی کسی نظام یزیدیت کا یا کوئی بھی نفس انسانی بھی گمراہ کریں گے کہ حسینیت اس شخص کو بچا کر خدا کی طرف لے جائے گی. خدا کی طرف ہے. نظام الہی نظام ہے، دنیا کا نظام نہیں ہے، الہی نظام ہے. الہی نظام کی طرف متوجہ ہونا ہے. جب خدا ہی نہیں ہو میری زندگی میں تو میں خدا کے نظام کو کیسے لے کر آؤں گا؟ آپ مجھے بتائیں. جب آج میں خدا سے محبت نہیں کرتا، خدا کا ذکر نہیں کرتا، خدا کے لیے لوگوں کو معاف نہیں کرتا، خدا کے لیے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، خدا کے لیے اپنے رشتوں کو قائم نہیں رکھ رہا، خدا کے لیے اپنی نگاہوں کو شرم سے جھکاتا نہیں، میں کر کیا رہا ہوں؟ کہ مجھ سے یہی نہیں ہو رہا، اور میں پھر یہ انتظار کر رہا ہوں کہ وہ خدا کا آخری بندہ جو پردے کے اندر ہے وہ آئے گا اور وہ خدا کے نظام کو حاکم کرے گا. کیسے کرے گا؟ جب آج میری زندگی میں نظام نہیں ہے خدا کا تو میں کل اس نظام کے لیے کام کیسے کروں گا جو اللہ کا نظام ہوگا؟ پہلی چیز ہی معرفت پروردگار ہے. جس پروردگار کے لیے امام حسین نے سب کچھ کیا، اور امام حسین نے پوری دنیا کو یہی تو بتایا، بشریت کو، کہ دیکھو وہ اتنی عظیم ہستی ہے
اس عظیم ہستی کے لیے میرا علی اکبر کچھ نہیں ہے۔